بات یہ چل رہی تھی کہ شیطان انسان کو ان اعمال سے روکنے کی کوشش کرتا ہے جن اعمال کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ بندہ جب ان اعمال کو کرتا ہے کہ جن اعمال کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں۔ جب اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے، اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں، اور جب اللہ محبت فرماتے ہیں تو پھر نیکی کے کاموں کی کرنے کی اس کو توفیق دیتے ہیں، برائیوں سے اللہ اس کو بچاتے ہیں، اللہ خود رہبری فرماتے ہیں۔ اور شیطان کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی ہے کہ بندے کا تعلق اللہ سے جڑ جائے اور بندوں سے اللہ محبت فرمائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ شیطان بھی اللہ کا محبوب بندہ تھا، اللہ کا قرب اس کو حاصل تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کا استاد بنایا تھا، لیکن اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے مردود بنایا اور اپنے در سے اس کو نکال دیا، دھتکار دیا۔ تو اب شیطان کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جیسے میں اللہ سے دور ہوا ہوں، اللہ کے بندے بھی اللہ سے دور رہے، اور یہ اس کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا تھا کہ بتاؤ تمہارے تجربات کا نچوڑ کیا ہے، کہ تم اپنے تجربات کا نچوڑ مجھے بتاؤ، کہ تم اللہ کے بندوں کو بہکاتے ہو، اللہ سے دور کرتے ہو، گمراہی کے راستے پر ڈالتے ہو، تو یہ کام تم کرتے ہو تو اپنے تجربات بتاؤ۔ تو شیطان نے کہا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب صدقہ کرنے کا تم ارادہ کرو تو فوراً صدقہ دے دینا، ورنہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ بندے نے جو صدقہ کرنے کی نیت کی ہے، ارادہ کیا ہے، اس کو میں بھلا دوں اور وہ صدقہ نہ دے سکے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صدقہ ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، اس لیے شیطان اس سے روکتا ہے۔ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے صدقے کے ذریعے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کرو۔ تو شیطان کہہ رہا ہے کہ میرے تجربات کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ میں صدقے سے روکتا ہوں۔ اور دوسرے، جب تم اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد کرو، وعدہ کرو، تو اس کو فوراً پورا کر دینا، ورنہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ تم نے جو اللہ سے وعدہ کیا ہے، جو عہد کیا ہے، وہ عہد ٹوٹ جائے۔ جیسے مثلا توبہ کرنے کی نیت کی کہ مجھے اللہ سے توبہ کرنی ہے، تو جیسے ہی یہ خیال دل میں پیدا ہو فوراً توبہ کر لینا چاہیے، ورنہ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آدمی گناہ کرتا رہے اور توبہ نہ کرے اور وہ گناہ میں ملوث رہے۔ شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے۔ تو یہ دو باتیں تھیں، گزشتہ جمعہ میں تفصیل سے اس پر گفتگو ہوئی تھی۔ تیسری بات اور تیسرا تجربہ جو شیطان نے بتایا تھا وہ رہ گیا تھا۔ اپنے زندگی کا تجربہ بتا رہا ہے شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ کہا کہ تیسری بات یہ ہے کہ غیر محرم کے ساتھ
تنہائی میں نہ بیٹھنا، غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھنا، اس لیے کہ میں عورت کی کشش مرد کے اندر، مرد کے دل میں پیدا کرتا ہوں، اور مرد کی کشش عورت کے دل کے اندر پیدا کرتا ہوں۔ کہا کہ میرے زندگی کے جو تجربات ہے یہ اس میں سے تیسرا میرا تجربہ ہے۔ اور پھر شیطان نے یہ کہا کہ یہ تینوں کام ایسے ہیں جو میں خود کرتا ہوں، اپنے چیلوں سے نہیں لیتا ہوں۔ چھوٹے موٹے کام تو میں اپنے چیلوں سے کروا لیتا ہوں، لیکن یہ 3 کام ایسے ہیں، صدقے سے روکنا، توبہ سے روکنا، اور نامحرم کے ساتھ مردوں کو بٹھانا اور مردوں کے ساتھ عورتوں کو بٹھانا، پھر ان کو گناہوں میں ملوث کرنا۔ یہ 3 کام ایسے ہیں خاص طور سے کہ یہ میں خود کرتا ہوں، اپنے چیلوں سے اس کو نہیں کرواتا ہوں، اس لیے کہ یہ ان کے بس کا نہیں ہے، اس لیے مجھے کرنا پڑتا ہے یہ کام، ہے نا۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ مالک خود کرتا ہے، نوکروں سے نہیں لیتا ہے، تو شیطان بھی یہ کام خود کرتا ہے، اپنے نوکروں سے چیلوں سے نہیں لیتا ہے یہ کام۔ تو تیسری بات اس نے یہ کہی کہ غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھنا، اس لیے کہ میں عورت کی کشش مرد کے دل کے اندر پیدا کرتا ہوں، اور مرد کی کشش عورت کے دل کے اندر پیدا کرتا ہوں۔ یہ برائی آج کے زمانے میں بہت عام ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی تنہائی میں کسی عورت کے ساتھ بیٹھے، یا کوئی عورت تنہائی میں کسی مرد کے ساتھ بیٹھے، تو یہ ذرا بڑا مشکل کام ہوتا تھا، فوراً نظروں میں یہ چیز آ جایا کرتی تھی، تو آدمی ڈرتا تھا۔ لیکن آج بہت آسان ہو گیا ہے، حضرت موبائل نے اس کو بہت آسان کر دیا ہے۔ وہ جو دشمن نے ہمارے ہاتھ میں موبائل تھما دیا ہے نا، کیا بوڑھے کیا جوان سب تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، غیر محرموں کا نظارہ کر رہے ہیں۔ موبائل میں کون آتا ہے بتاؤ؟ ہماری کوئی رشتہ دار تھوڑی ہوتی ہو۔ عورت کی تصویریں اور گندی گندی تصویریں، گندی گندی فلمیں، اب یہ شیطان کروا رہا ہے، یہ انسان کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اور اللہ حفاظت فرمائے، ایسا لگتا ہے کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے تنہائی میں، ایسا لگتا ہے کہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ بظاہر غیر محرم کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ، میں ہر ایک کی بات نہیں کرتا ہوں، اللہ کے بہت سارے نیک بندے ایسے بھی ہیں کہ موبائل کا جائز استعمال کرتے ہیں، لیکن اکثریت اس کا غلط استعمال کر رہی ہے، غلط استعمال کر رہی ہے، کہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے اور اس میں میسج کے ذریعے اور چیٹنگ کے ذریعے سے وہ غیر محرم سے باتیں کر رہا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں ہوتا ہے کہ باتیں کرتے کرتے بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ ایک نوجوان کسی دوسرے لڑکی سے موبائل کے ذریعے چیٹنگ اور میسج کے ذریعے باتیں کر رہا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کی یہ باتیں دوستی میں بدل جاتی ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ دوستی میں بدل جاتی ہے کہ صرف یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن آگے عشق اور معشوقہ چلنے لگتا ہے موبائل کے ذریعے۔ اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ تو تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، وہ لکھ رہا ہے، لیکن شیطان موبائل کی شکل میں جو آپ نے اس کے ہاتھ میں تھمایا ہے، آپ کو احساس نہیں ہے وہ کہاں تک پہنچ رہا ہے۔ اور پھر اللہ حفاظت فرمائے، آج کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں نے ماں باپ کا کام بہت آسان کر دیا، ماں باپ کو بالکل فارغ کر دیا۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بچی یا بچہ شادی کی عمر کو پہنچ جاتا تو ماں باپ فکر کرتے کہ بھئی اب لڑکا جوان ہو گیا ہے، لڑکی جوان ہو گئی ہے، اب ان کی شادی
کر دینی چاہیے، اس سے رشتے تلاش کرتے ہیں ماں باپ۔ لیکن آج کے جوان لڑکے اور لڑکیوں نے ماں باپ کا کام آسان کر دیا ہے۔ اب ماں باپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لڑکا خود اپنے لیے لڑکی پسند کر رہا ہے اکثریت، اور لڑکی خود اپنے لیے لڑکا پسند کر رہی ہے۔ یہ سب بے دینی اور بے پردگی کا نتیجہ ہے، بے پردگی کا نتیجہ ہے۔ شریعت نے پردہ دیا ہے، اسی لیے دیا ہے کہ یہ فتنوں سے حفاظت ہو سکے۔ سارے فتنوں کی جڑ وہ بے پردگی ہے، بے پردگی ہے۔ اور ماں باپ کہتے ہیں کہ رشتہ داروں سے کیا پردہ کرنا، یہ تو ہماری یہ بچے کی خلیری بہن ہے، یہ بچے کی پھپھیری بہن ہے، رشتہ داروں سے کیا پردہ کرنا ہے۔ اس لیے کھلے عام معاملہ چل رہا ہے۔ کئی واقعات ایسے ہوئے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کھلا چھوڑ دیا کہ تم بچی کو بھی کہ تو جس سے چاہے بات کر، اور لڑکے کو بھی کھلا چھوڑ دیا کہ تو جس سے چاہے بات کر۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر وہ اپنا فیصلہ خود کر لیتے ہیں، پھر ہماری آنکھ کھلتی ہے۔ تو ماں باپ کے کام بہت آسان ہو گئے۔ اس لیے اللہ کے لیے اگر اللہ نے اولاد دیے ہیں نا، جوان اگر وہ جوانی کو پہنچے ہیں، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اللہ کے لیے ان کی جہنم دنیا ہی میں مت بناؤ۔ تم جہنم میں دھکیل رہے ہو ان کی طرف سے بے توجہی کر کے، اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے جہنم میں ڈال رہے ہو۔ ٹھیک ہے، آج کا زمانے میں موبائل سے روکا نہیں جا سکتا، یہ اتنی عام چیز ہو گئی، لیکن کم از کم ہم اتنا تو کریں کہ میری نوجوان بچی ہے، اس کے پاس موبائل ہے اور اس میں وہ سارے فنکشن ہیں جس سے فتنے وجود میں آتے ہیں۔ میرا جوان لڑکا ہے اور اس کے پاس ایسا موبائل ہے جس میں سارے فنکشن ہیں جس سے فتنے وجود میں آتے ہیں، تو کم از کم نگرانی کرو کہ آپ کا جوان لڑکا اور آپ کی جوان لڑکی کر کیا رہی ہے، ورنہ خون کے آنسو رو گے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں رہے گا۔ آپ کو پتا ہے یہ موبائل نے یعنی انسان کو کہاں تک پہنچایا ہے اور کیسے جہنم کے گڑھے میں لے جا کر ڈالا ہے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے اس کا، اس کی برائی کا۔ یہ ہماری بے توجہی کا نتیجہ ہے۔ ضرورت ہی نہیں ہے، آپ نوجوان لڑکی کو موبائل دیتے کیوں ہو؟ کیا ضرورت ہے؟ آپ نوجوان لڑکے کو، ابھی وہ پڑھائی کر رہا ہے، بچی پڑھائی کر رہی ہے، لڑکا پڑھائی کر رہا ہے، اس کو اتنا بھاری موبائل جس میں سارے فتنے ہو، ایسا موبائل دیتے کیوں ہو؟ ایک بہت بڑے عالم ہیں، اگر یہ بات کوئی چھوٹا موٹا آدمی بتاتا نا تو میں اس کو ذکر نہیں کرتا، وہ بات بتاتے ہوئے میرا یعنی کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، لیکن مجھے بتانا ہے آج وہ بات، اس لیے بتانا ہے۔ ٹھیک ہے، آج موبائل کا فتنہ ہمارے ہاں اتنا نہیں ہے، لیکن بعض علاقوں میں اتنا بھیانک اس کا فتنہ چل رہا ہے، اگر ہمارے پڑوس میں آگ لگی ہو تو ہم اطمینان سے نہیں بیٹھ سکتے، وہی آگ ہمارے گھر کو بھی جلا دے گی اگر ہم نے توجہ نہیں کی۔ بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے، کارگزاری سنائی ہے۔ کوئی چھوٹا موٹا آدمی ہوتا تو میں شاید وہ بات تسلیم بھی نہیں کرتا اور آپ کو سناتا بھی نہیں۔ وہ ایسے عالم ہیں جن کو ساری دنیا سنتی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ایک نوجوان لڑکی کا مجھے فون آیا، نوجوان لڑکی، وہ لڑکی مجھ سے یہ کہہ رہی ہے کہ مولانا صاحب کیا میں اپنے سگے بھائی سے پردہ کروں؟ سگے بھائی سے۔ مولانا نے کہا سگے بھائی سے پردہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سگے بھائی سے تو کوئی پردہ نہیں ہے، تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو، تم نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے، تمہارا خون ایک ہے، شریعت میں سگے بھائی بہن کا پردہ نہیں ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی نہیں، اگر میں کر لوں تو کیا مجھے گناہ ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کیا ہے، تم کیا کہنا چاہتی ہو، کھل کر کہو۔ اس لڑکی نے کہا کہ میرا سگا بھائی ہے، سگا بھائی ہے میرا، میرا سگا بھائی ہے، 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 میرا سگا
وہ موبائل میں اتنا دیوانہ ہے، رات بھر ننگی فلمیں اپنے موبائل میں دیکھتا ہے، اور اس کا دماغ اتنا خراب ہو گیا ہے، اتنا خراب ہو گیا ہے، اس کی نیت اتنی خراب ہو گئی اس موبائل میں گندی فلموں کے دیکھنے کی وجہ سے کہ مولانا ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ وہ اپنا بستر چھوڑ کر میرے بستر میں آیا ہے۔ سگا بھائی آدمی کو جانور بنا دیتا ہے، یہ موبائل انسان کو جانور بنا دیتا ہے، پھر اس کو یہ تمیز نہیں رہتی ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم اس کو اتنا آسانی سے کیوں لے رہے ہیں موبائل کے معاملے کو؟ کیسا بھیانک فتنہ ہے۔ مجھے موبائل پر اس لیے کہنا ہے، کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں موبائل نہ بجتا ہو۔ ہمیں اتنا بھی خیال نہیں رہتا کہ میں اللہ کے گھر میں آ رہا ہوں، میرا موبائل بند ہے چالو ہے، اس کا بھی احساس نہیں رہتا ہے۔ آپ تو اس موبائل کے ذریعے، اس میں گندی گندی چیزوں کے دیکھنے کے ذریعے اپنی زندگی برباد کر رہے ہو، اور اللہ کے گھر میں آ کر اپنے موبائل کو چالو رکھ کر لوگوں کی نمازیں خراب کر رہے ہو۔ کیا منہ بتاؤ گے اللہ کو کہ موبائل چالو رکھ کر مسجد میں آتے ہو اور موبائل بجتا ہے، لوگ نماز میں مصروف ہیں، اللہ سے ان کا تعلق جڑ رہا ہے نماز کے ذریعے، اور وہ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اور ایک موبائل بجتا ہے تو سب کی نمازیں خراب ہو جاتی ہیں۔ ہو جاتی ہے نہیں ہو جاتی ہے؟ یہ جو لوگوں کی نمازیں خراب ہو رہی ہے، اس کا وبال کس کے سر ہے؟ کس کے سر ہے؟ آپ دنیا کے کسی بڑے کے یہاں جاتے ہو، 100 مرتبہ اپنے موبائل کو چیک کرتے ہو کہ موبائل بند ہے یا چالو ہے۔ اللہ کے گھر میں آتے ہو، اللہ کی ذات کا تم کو اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، کم از کم 2 مرتبہ تو میں اپنے موبائل کو چیک کر لوں کہ میرا موبائل بند ہے یا چالو ہے۔ کیسی غفلت ہے یہ موبائل نے ہماری عبادتوں کا بیڑا غرق کر دیا، اس موبائل نے بے حیائی کو عام کر دیا۔ سارے فتنے آپ غور کرو اسی موبائل کی وجہ سے وجود میں آ رہے ہیں۔ موبائل کے ذریعے جھوٹ پھیل رہا ہے، موبائل کے ذریعے نئے نئے فتنے وجود میں آ رہے ہیں، بے حیائی وجود میں آ رہی ہے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اللہ نے جن کو دی ہے، میرے بھائیوں، اللہ کے لیے ان کو اپنے نگرانی میں رکھو، ورنہ میرے بھائیوں جب یہ خبر ہم تک آئے گی، ہمارے کانوں تک، کہ ہمارے لڑکے نے کسی سے موبائل کے ذریعے اپنا تعلق قائم کر لیا اور وہ اس سے شادی کرنے والا ہے، اور وہ ماں باپ سے کہہ رہا ہے کہ میں شادی تو اسی لڑکی سے کروں گا، حالانکہ والدین چاہتے نہیں ہیں۔ اور ظاہر بات ہے، میں نے جیسے کہا کہ والدین کو لڑکے اور لڑکیوں نے فارغ کر دیا ہے، اس لیے کہ ماں باپ جانتے ہیں کہ میرے لڑکے کے لیے کون سی لڑکی مناسب ہے، کس خاندان کی کرنی چاہیے، اور اس کا یعنی اس کے لیے کون سی لڑکی موضوع ہو سکتی ہے، یہ تو بڑے جانتے ہیں نا ہمارے۔ مجبور ہو جاتے ہیں ماں باپ بعد میں، وہ کہتے ہیں اگر اس بات کو زیادہ بڑھاوا دیا جائے گا تو خاندان میں بات پھیل جائے گی۔ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے ہماری مرضی سے شادی کی ہے، ورنہ ماں باپ کے مرضی سے شادی نہیں ہو رہی ہے۔ وہ موبائل پر جو غلط تعلقات ہوئے ہیں، موبائل کے ذریعے سے آپ کے لڑکے نے کسی لڑکی سے معشوقہ کیا، یا ہے کہ آپ کے لڑکی نے کسی لڑکے سے تعلق قائم کر لیا، اور ان کا نکاح آپ کو مجبوری میں کر دینا پڑتا ہے، اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ شادی زیادہ دنوں تک چل نہیں پاتی ہے۔ کیسے چلے گی؟ جس شادی کی بنیاد حرام خوری پر ہو، وہ شادی دیر تک کیسے چل سکتی ہے؟ کیسے چل سکتی ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ویڈیو کال ہو رہا ہے، اور وہ آپس میں مل رہے ہیں، یہ حرام کاری ہے۔ وہ لڑکی جس سے آپ نکاح کر رہے ہیں اس وقت تک آپ کے لیے نامحرم ہے جب تک کہ ایجاب و قبول نہیں ہو جاتا۔ کہاں جا رہی ہے امت میرے بھائی؟ تو یہ بے حیائی یہ موبائل کے ذریعے وجود میں آ رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے ہم کو اگر باپ بنایا ہے اور اللہ نے ہم کو اولاد دی ہے اور وہ جوانی کی عمر کو پہنچے ہیں،
تو ہم نگرانی کریں، ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ لوگوں کے سامنے سر اٹھا کر جینا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے، لیکن یہ حالات دوسری طرف ہے، کہیں میں نے جو واقعہ سنا ہے، جو کارگزاری سنائی، کوئی بعید نہیں کہ وہ ہمارے یہاں بھی اس طرح کے واقعات ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو احباب سنتوں سے فارغ و سنتوں سے فارغ۔